ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک دن قیامت ضرور قائم ہوگی اور ہر چیز سوائے اللہ رب العزت کے فنا ہو جائے گی۔ اور دوستو، قیامت کا دن قائم ہونا بہت ضروری ہے کہ اس دن نیکوں کو انعام کے طور پر جنت اور ظالموں کو سزا کے طور پر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اگر قیامت نہ ہو تو جن لوگوں پر ظلم کیا گیا اور وہ اسی حال میں مر گئے تو یہ ان کے لیے بہت نقصان ہے کہ انہوں نے ظلم سہا اور اسی حال میں مر گئے، اور جس نے ظلم کیا اور وہ بھی اسی حال میں مرا تو وہ فائدے میں رہ گیا کہ اسے ظلم کی کوئی سزا نہ ملی۔ تو ضروری ہے کہ ایک دن ایسا ہو جس میں انصاف قائم ہو، اور اسی دن کو ہم قیامت کہتے ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اس حدیث کے بارے میں جانیں گے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے کہ مجھے اسلام کے متعلق بتائیے، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، مجھے بتائیے احسان کیا ہے، اور مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، یعنی کہ وہ کب قائم ہوگی۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی حدیث کے بارے میں جانیں گے، تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ روایت ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک صاحب ہمارے سامنے نمودار ہوئے۔ آپ کو بتا دے کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو شکل انسانی میں حاضر ہوئے تھے، جیسے کہ بی بی مریم کے پاس مرد کی شکل میں تشریف لے گئے تھے، لیکن صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اور ایک بات اور بھی یاد رہے کہ فرشتے وہ نورانی مخلوق ہے جو مختلف شکلیں اختیار کر سکتی ہے۔ پھر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کے کپڑے بہت سفید اور بال خوب کالے تھے، اور ان پر آثار سفر ظاہر نہ تھا، یعنی کہ وہ اچانک ظاہر ہوئے۔ اگر وہ دور دراز سے سفر کر کے آتے تو ان کے بالوں اور کپڑوں پر دھول یا پھر چہرے پر سفر کے آثار نظر آتے، لیکن سفر کی کوئی نشانی ان میں موجود نہ تھی۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی انہیں پہچانتا بھی نہ تھا، یعنی کہ وہ مدینہ کے رہنے والے نہ تھے، ورنہ ہم انہیں پہچان لیتے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں پہچان لیا، ورنہ پوچھتے کہ تم کون ہو اور اس طرح مجھ سے مل کر کیوں بیٹھے ہو، کیونکہ وہ شخص حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھٹنوں سے مس کر دیے، اور بہت قریب آ کر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ اپنے زانو پر رکھ دیے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے اسلام کے متعلق بتائیے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رمضان کے روزے رکھو اور کعبے کا حج کرو اگر وہاں تک پہنچ سکو۔ اس پر اس شخص نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ اس کی اس بات سے صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ پہلے سوال پوچھتے ہیں اور بعد اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور آخری دن کو مانو۔ یہ سن کر اس شخص نے عرض کیا کہ آپ سچے ہیں۔ عرض کیا مجھے احسان کے متعلق بتائیے۔ فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ خیال کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ مجھے قیامت کی خبر دیجیے، یعنی کہ وہ کس دن، کس تاریخ اور کس مہینے اور کس سال کو ہوگی۔ اس پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے سوال پوچھ رہے ہو وہ قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ خبردار نہیں۔ اس شخص نے پھر پوچھا کہ آپ مجھے قیامت کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجیے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نشانیاں بتاتے ہوئے فرمایا کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، یعنی کہ اولاد نافرمان ہوگی، بیٹا اپنی ماں سے ایسے سلوک کرے گا جیسے لونڈی یا غلام سے کیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ننگے پاؤں
اور ننگے بدن والے فقیروں بکریوں کے چراواہوں کو محلوں میں فخر کرتے دیکھو گے۔ یعنی دنیا میں ایسا انقلاب آئے گا کہ ذلیل لوگ عزت والے بن جائیں گے اور عزیز لوگ ذلیل ہوں گے، جیسا کہ آج دیکھا جا رہا ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ پھر وہ سائل چلے گئے، میں کچھ دیر ٹھہرا، حضور نے مجھے فرمایا کہ اے عمر جانتے ہو یہ سائل کون تھے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور رسول جانے۔ فرمایا یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے کہ ان سوالوں کے ذریعے تم دینی معلومات کو سیکھو۔ اور اسی حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑے اختلاف سے روایت کی کہ ان کی روایت میں ہے کہ جب تم ننگے پاؤں ننگے بدن والے بہرے گونگوں کو زمین کا بادشاہ دیکھو، یعنی اس وقت قیامت قریب ہوگی۔ دوستو اس حدیث پاک کو حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں، اور آج عرب میں بڑی بڑی بلڈنگیں اسی بات کی نشانی ہے کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکریوں کے چرواہوں کو محلوں میں فخر کرتے دیکھو گے، اور انہی کے باپ دادا بکریوں اور اونٹوں کے چرواہ تھے، اور یہ لوگ اب بڑی بڑی بلڈنگوں اور محلوں کو بنا کر اس میں فخر کرتے ہیں، اور دنیا کی سب سے بڑی اونچی عمارت بھی آپ کو یہیں پر دیکھنے کو ملے گی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث میں بتائی گئی نشانی پوری ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کی یہ علامتیں اپنے صحابہ کرام کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے تھے، کبھی مختصر تو کبھی تفصیل سے۔ آپ نے قیامت کی علامت کا بیان کرنے کا اس قدر اہتمام فرمایا، اس کا اندازہ آپ مسلم شریف کی اس حدیث مبارکہ سے لگا سکتے ہیں۔ ابو زید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہمارے سامنے خطبہ دیا، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ نے ممبر سے اتر کر ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور ہمیں خطبہ دیتے رہیں یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ نے ممبر سے اتر کر عصر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ دیتے رہے۔ آپ نے ہمیں اس خطبے میں ایسے اہم واقعات کی خبر دی جو ہو چکے اور جو آئندہ ہونے والے ہیں، بس ہم میں سے جس کا حافظہ زیادہ قوی تھا وہی ان تمام واقعات کو یاد رکھ سکتا تھا۔ دوستو اسی طرح کی دوسری حدیث میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والا کوئی واقعہ نہیں چھوڑا جو ہمیں نہ بتایا ہو۔ جس نے یاد رکھا یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ میرے ساتھیوں کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن واقعات کی خبر دی تھی ان میں سے جن واقعات کو میں بھول گیا، ان میں سے جب کوئی رونما ہوتا تو مجھے وہ یاد آ جاتا۔ دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے اور قیامت کب آئے گی۔ ایسی ہی اور ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔